کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. ٹھیک ہے جی، تلوار کب سے اٹھائی گئی ہے؟ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہ بھی 2 سال کے بعد. تو یہ مدینہ کن کے پاس آئے تھے؟ انصار کے پاس آئے تھے نا. تو یہ انصار تو مدینہ آنے سے پہلے ہی تقریباً مسلمان ہو چکے تھے. ان کو کس تلوار نے مسلمان کیا ہے؟ کہ اس آیت پر اعتراض یہ ہے کہ جہاں کہیں تمہیں مشرک ملے اس کو قتل کر دو اور اس کی بیوی کو باندی بنا لو. اور یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ اس مشرک کا جرم کیا ہے. مشرک کا جرم صرف شرک ہے، اس کے شرک کی وجہ سے اس کو قتل کر دو. یہ دہشت گردی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اس آیت کا ترجمہ کریں، اور پوری آیت کا نہیں، صرف اقتلوہم کا ترجمہ کریں، آپ کو جواب مل جائے گا. تو اس نے کہتے ہیں کہ اس کے قتل کی وجہ کون ہے؟ وہ کفر اور شرک ہے. بس جو کافر اور مشرک ہو ان کو قتل کرو. حالانکہ آپ دیکھیں گے جہاد میں حکم ہے بچوں کو قتل نہ کرو، جہاد میں حکم ہے بوڑھوں کو قتل نہ کرو. کیا بوڑھا مشرک نہیں ہے؟ کیا بوڑھا کافر نہیں؟ وہ تو کافروں کا باپ ہے. جو بوڑھا ہے وہ تو کافروں کا باپ ہے. لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ بوڑھے کو قتل نہ کرو، عورت کو قتل نہ کرو. عورت تو اس کافر کی ماں ہے. یہ بوڑھا بوڑھی نہ ہوتے تو یہ مشرک کہاں سے آتا؟ فرمایا کہ ان کو قتل نہ کرو. کیا عورت مشرک نہیں ہے؟ معذوروں کو قتل نہ کرو. کیا معذور مشرک نہیں ہے؟ جو تم سے قتال نہیں کرتے ان کو قتل نہ کرو. کیا وہ مشرک نہیں ہے؟ وہ بھی تو مشرک ہے. انڈیا کا ایک ملک ہے. اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض جو اس وقت سے لے کر آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے اور بڑے زور و شور کے ساتھ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پر اس کو خوب اچھالا جا رہا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ نعوذ باللہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام نعوذ باللہ دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، یہ لوگوں کو جہاد کی تعلیم دیتا ہے. لہذا یہ پسندیدہ مذہب نہیں ہو سکتا. اور یہودیوں کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ جھوٹ اتنی کثرت سے بولا جائے، ایسے تواتر کے ساتھ بولا جائے کہ اس پر سچ کا گمان ہونے لگے. اور میڈیا تو سارا ہے یہودیوں کے ہاتھ میں. جہاں بھی دیکھو مسلمان دہشت گرد کیوں ہے؟ اسلام دہشت گردی کی تعلیم کیوں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام میں جہاد کا حکم ہے، اور یہ جہاد کا حکم دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہا. اور وہ مسلمان اور جہاد کی ایسی تصویر پیش کرتے ہیں کہ گویا واقعی یہ بڑا ظالمانہ حکم ہے. اب آپ دیکھیں جب ملحد لوگوں کو سمجھائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ اسلام کہتا ہے مشرک تمہیں جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو اور اس کی بیوی کو باندی بنا لو جو بغیر نکاح کے تمہارے لیے حلال ہے. اب آپ راستے پہ جا رہے ہیں، کوئی مشرک آپ کو ملا تو ملتے ہی اس کی گردن کاٹ دو اور اس کی بیوی کو لے جاؤ. اب جو بھی سنے گا وہ کہے گا واقعی یہ تو بڑا ظالمانہ حکم ہے. جہاں بھی تمہیں مشرک ملے اس کو قتل کر دو اور اس کی بیوی کو باندی بنا لو. اقتلوہم حیث ثقفتموہم، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد. یہ تقریباً 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے یوٹیوب پہ ایک ملحد کی لائیو سٹریم نظر آئی. وہ ایک مسلمان بیچارے کو پکڑے ہوئے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم کسی مولوی کو لے آؤ تو صحیح جو ہماری اس سوال کا جواب دے. نہیں آتا کسی مولوی کو پیسہ دے دو، رضامند تو کر لو. کیوں مولوی نہیں آتا ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے؟ آئے نا اپنے قرآن کا دفاع کرے، اپنے نبی کا دفاع کرے. ہم تو چیلنج کر رہے دنیا بھر کے مولویوں کو، پوری دنیا میں سے کوئی بھی مولوی آ جائے. اب میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں سوال کیا ہے. اب سوال یہ تھا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اقتلوہم حیث ثقفتموہم، قتل کرو مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ. آئے کوئی مولوی بتائے اس مشرک کو کیوں قتل کرو؟ اس لیے کہ یہ مشرک ہے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ آپ سے قرآن کے کیا معنی ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ کہتے نہیں اندر بات کرو. میں نے کہا جس کو باہر ٹائٹل کا پتہ نہ چلے وہ اندر کیا بات کرے؟ خیر اس سے نہیں ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے میں نے کہا آپ کو اعتراض کیا ہے اس آیت پر؟ کہ اس آیت پر اعتراض یہ ہے کہ جہاں کہیں تمہیں مشرک ملے اس کو قتل کر دو اور اس کی بیوی کو باندی بنا لو. اور یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ اس مشرک کا جرم کیا ہے. مشرک کا جرم صرف شرک ہے.
اس کے شرک کی وجہ سے اس کو قتل کر دو، یہ دہشت گردی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اس آیت کا ترجمہ کریں، اور پوری آیت کا نہیں، صرف اقتلوہم کا ترجمہ کریں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو اس نے اچھا پہلے میں نے کہا کہ آپ سورہ ممتحنہ پڑھو، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم۔ فرمایا کہ جو اللہ کن کافروں سے تمہیں منع کر رہا ہے تعلق رکھنے سے، وہ لوگ جنہوں نے تم سے قتال کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تمہارے گھروں سے نکلنے میں لوگوں کی مدد کی، ان سے دوستی نہ رکھو، انت واللہم، اور جو تم سے قتال نہیں کرتے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہی آیت پڑھے ہے کہ آپ کے سامنے بات کھل کے سامنے آ جائے، کہتا ہے نہیں مجھے اس بات کا جواب چاہیے جو سورہ بقرہ میں ہے۔ میں نے کہا آپ اس کا ترجمہ کرے، اقتلوہم کا ترجمہ کرے، بس بات ختم۔ تو اس نے کہا اقتلوہم کا ترجمہ ہے اور قتل کرو ان کو، یعنی کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں، اور قتل کرو ان کو۔ میں نے کہا بس کن کو قتل کرو؟ یہاں تو فرما دیا نا، اور قتل کرو ان کو، کن کو قتل کرو؟ اب اس کے لیے پیچھے ہمیں جانا پڑے گا، پیچھے ذکر کس کا چل رہا ہے، ہمیں وہاں جانا پڑے گا۔ اب وہ پیچھے نہیں جا رہا، اس کو پتہ ہے کہ پیچھے جواب موجود ہے، وہ آگے، میں کہا آگے نہیں، پیچھے پچھلی آیت پڑھو۔ آپ کو پچھلی آیت سے کیا ہے، آپ اس آیت کا جواب دیں۔ میں نے کہا پڑھے تو صحیح۔ اب جب پیچھے آیت پڑھی تو کیا ہوا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، کن لوگوں سے؟ جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا، اقتلوہم، قتل کرو ان کو۔ چلے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کن کو قتل کرو؟ جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ تو اب اس میں کوئی اعتراض والی بات ہے؟ جو آ کر تیرے گھر پہ حملہ کرتا ہے، تیرے بچوں کو قتل کرتا ہے، تیرے گھر کو آگ لگاتا ہے، تیری املاک اور اموال کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو قتل کرو، تو وجہ بتا دی یا نہیں بتائی کہ کون سے مشرک کو قتل کرو؟ اس مشرک کو قتل کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ قرآن میں کہیں پر نہیں، اسی اقتلوہم میں موجود ہے۔ اور پھر آگے میں نے کچھ آیتیں پڑھی، 6 قرائن میں نے ان کو بتایا کہ بھائی تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ تو یہ ملحدین کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے قتل کی وجہ کون ہے، وہ کفر اور شرک ہے، بس جو کافر اور مشرک ہو ان کو قتل کرو۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے جہاد میں حکم ہے بچوں کو قتل نہ کرو، جہاد میں حکم ہے بوڑھوں کو قتل نہ کرو۔ کیا بوڑھا مشرک نہیں ہے؟ کیا بوڑھا کافر نہیں؟ وہ تو کافروں کا باپ ہے جو بوڑھا ہے وہ تو کافروں کا باپ ہے۔ لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے، بوڑھے کو قتل نہ کرو، عورت کو قتل نہ کرو، عورت تو اس کافر کی ماں ہے۔ یہ بوڑھا بوڑھی نہ ہوتے تو یہ مشرک کہاں سے آتا؟ فرمایا کہ ان کو قتل نہ کرو۔ کیا عورت مشرک نہیں ہے؟ معذوروں کو قتل نہ کرو، کیا معذور مشرک نہیں ہے؟ جو تم سے قتال نہیں کرتے ان کو قتل نہ کرو، کیا وہ مشرک نہیں ہے؟ وہ بھی تو مشرک ہے۔ انڈیا کا ایک ملحد، اس نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی اور کہا دیکھو مشرک تمہیں جہاں بھی ملے تو ان کو قتل کر دو، چھوڑنا نہیں۔ اچھا میں نے کہا اس آیت سے تھوڑا آگے، کہ میرے کو آیت پڑھنا نہیں آتا، میں نے کہا چلو ترجمہ کرو، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر کوئی مشرک آ کر تمہارا نبی علیہ السلام کا کلام قرآن سننا چاہے تو ان کو لے اور پھر اس حفاظت کے ساتھ پہنچا دو۔ پھر آگے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم۔ جنہوں نے تم سے عہد کیا ہے، اگر وہ جب تک تمہارے لیے سیدھے رہیں تو تم بھی سیدھے رہو۔ تو جب تک وہ سیدھا رہتا ہے تو کیا وہ کافر نہیں ہوتا یا مسلمان ہو جاتا ہے؟ کافر ہی ہے، لیکن فرماتے ہیں ان کو کچھ نہ کرو۔ اسی طرح اسی میں آگے جا کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش ہے، تم نرمی سے پیش آنا، پیچھے بھی ہے آگے بھی ہے، تو کیا اس وقت جب وہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے
کیا اس وقت وہ کافر نہیں ہے؟ تو اسلام کیوں کہتا ہے کہ اس کو قتل نہ کرو؟ کیوں کہتا ہے؟ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر تم نے اپنی زیادتی کا بدلہ لینا ہے۔ تو مجھے کہا اللہ کے بندے، ایک بندہ آ کر کے تمہارے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، کہتے قرآن نے تو کہا وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم باندیاں بناتے ہو۔ باندیوں کا مسئلہ انشاءاللہ کل پرسوں بیان کر دیں گے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا اسلام کے خلاف، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تلوار کب سے اٹھائی گئی ہے؟ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہ بھی 2 سال کے بعد۔ تو یہ مدینہ کن کے پاس آئے تھے؟ انصار کے پاس آئے تھے نا۔ تو یہ انصار تو مدینہ آنے سے پہلے ہی تقریباً مسلمان ہو چکے تھے، ان کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ اس سے پہلے تو تلوار اٹھائی نہیں گئی ہے، اور نبی علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو کون سے تلوار نے مسلمان کیا؟ چلو جی، آپ کے بقول صحابہ کرام جو تلوار اٹھائے ہوئے صحابہ تھے، ان صحابہ کو کس تلوار نے مسلمان کیا ہے؟ جو تلوار کے زور پہ مسلمان ہوں گے نا، وہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ صرف ڈر کے مارے اسلام ظاہر کریں گے، اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام کی سیرت اور کردار دیکھو، ان کے ظاہر صرف نہیں باطن بھی پاک ہو گیا تھا۔ اگر یہ تلوار کے مسلمان ہوتے تو ان کے باطن کی پاکیزگی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ان کو عالم کے لیے رہنما بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ ملحدین کی یہ سارے اعتراضات بیکار ہیں۔ اسلام نبی علیہ السلام کے اخلاق اور اسلام کی حقانیت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ہاں، تلوار اسلام کی حفاظت کے لیے ہے، تلوار اسلام کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور افسوس یہ کہ صرف اسلام میں نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک مجھے بتائیں جہاں جہاد کا تصور موجود نہ ہو۔ کوئی ایک ملک بتا دے، نہیں ملے گا آپ کو۔ ہر ملک کی اپنی ایک فوج ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، جو بھی ہے۔ ہر ملک کا اپنا ایک دفاعی نظام ہے، اور جنگ کرنا یہ ہر قوم کی، ہر ملک کی ضرورت ہے۔ اگر جنگ نہ ہو تو ساری دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے۔ آپ کو 2 منٹ کے لیے کوئی جینے نہ دے۔ تو معلوم ہوا کہ جنگ یہ ضرورت ہے سب کی، لیکن اعتراض آتا ہے تو صرف اسلام پر، اعتراض آتا ہے تو صرف مسلمانوں پر۔ اچھا، پھر یہ اعتراض کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ہندو بھی اعتراض کرتے ہیں، سکھ بھی اعتراض کرتے ہیں، عیسائی بھی اعتراض کرتے ہیں، یہودی بھی اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر کہ اسلام دہشت گردی والا مذہب ہے۔ اور اس ڈرامے کو اتنا پھیلایا گیا، اتنا پھیلایا گیا کہ بچے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اسلام کسی کو مسلمان ہونے پہ مجبور نہیں کرتا، لیکن اسلام اپنی دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے سے گھر کو لے لیں، آپ کا مقصد کیا ہے کہ میں اس گھر میں آرام سے رہ سکوں۔ تو ہر چیز کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے درمیان جب کوئی شخص رکاوٹ بنے گا، آپ اسے برداشت کریں گے؟ آپ کے گھر میں اگر کوئی شخص آپ کے گھر کے سکون کو، امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو چھوڑیں گے؟ کوئی شخص آ کر مسجد میں اور نمازیوں کے درمیان رکاوٹ بنے، آپ اس کو چھوڑیں گے؟ کسی بھی ادارے کو لے لیں، یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کائنات کو پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ کہ میری عبادت کی جائے، میرا حکم زمین پر نافذ ہو۔ اب جہاں اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دے اور وہ اللہ کے حکم کو زمین پر نافذ کرنا چاہے، آپ آ کر بیچ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو اس رکاوٹ کو تو پھر ہٹانا پڑے گا نا۔ اور یہ ہم صرف نہیں ہٹاتے، یہ تم بھی ہٹاتے ہو، لیکن دہشت گردی کا الزام اگر آتا ہے تو صرف مسلمان پر آتا ہے۔